الصلاة والسلام عليك يا رسول الله على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله على آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو۔ تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپراکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا۔ بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر۔ پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا۔ وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا۔ صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا۔ شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں
الحمد کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی. پلیز یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو 1 رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے 1 رات ہر سال دے دی کہ جو اس 1 رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے. تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے. اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے. in between those 5 nights کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے. دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں کہ رات تھک جائیں. ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو. اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں. بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا. جو رات لیلۃ القدر ہو گئی تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا. تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھیں، کاروباری لوگ بیٹھیں، پلان کریں نا. ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں. تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا. تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے. 5 طاق راتوں میں سے ایک رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو احادیث میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں، 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں. آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے، اور باقی 4 راتوں میں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں، ممکن ہو تو 7 تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں، جس کی جیسی حیثیت. 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں، 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے. وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس طرح 5 راتوں میں. سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دستبوسی کر لیں. چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں.
اب ان پانچوں میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس